محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، تو کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں؟ شریعت اسلامیہ کیا ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے شریعت یا نہیں دیتی ہے؟ تو ناظرین، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ اسلام میں جھوٹ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے سبب اللہ کی لعنت بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی سارے مذاہب ہیں، تمام تر مذاہب میں جھوٹ کو ایک بری عادت اور بری بات قرار دی گئی ہے۔ اس لیے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سماج میں جھوٹے شخص کی کوئی عزت اور کوئی وقار نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن اسلام نے کچھ جگہیں ایسی ہے جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت اسلام نے عطا کیا ہے۔ وہ چند جگہیں کیا ہے، کہاں پہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، میں ان چند جگہوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ اگر کبھی موقع اس طرح سے میسر آ جائے تو آپ ان جگہوں پہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو بات حقیقت کے خلاف بھی ہو۔ وہ چند جگہیں کیا ہے، آپ ملاحظہ فرما لیں کہ جنگ کے میدان میں دشمن کو دھوکہ دینا اور دشمن کو ایسی بات کہنا جو حقیقت کے خلاف ہے، یعنی جنگ کا میدان ہو، دشمن آپ کے سر کے لیے لڑ رہا ہو، آپ دشمن کے سر کے لیے لڑ رہے ہوں، تو ایسی وقت میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دینا جو حقیقت کے خلاف ہے، جائز ہے۔ دوسرا، جب ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہے یا آپ ہی پر ظلم کرنا چاہے، تو جیسے یہ اس کی مثال لے لیا جائے کہ اگر کسی ظالم نے مظلوم کو دوڑا رہا ہو اور مظلوم بھاگتا ہوا آیا، آپ نے اسے اپنے گھر میں چھپا لیا۔ اب ظالم آیا، پوچھا کہ کیا تم نے کسی کو ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ میں نے اسے نہیں دیکھا ہے، اگرچہ وہ آپ کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ مقصد کیا ہے کہ ایک مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانا مقصد ہے، تو یہاں پہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور تیسری جگہ یہ ہے کہ کسی کی امانت آپ کے پاس ہے اور کوئی اس امانت کو ہڑپنا چاہ رہا ہے، غصب کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس فلاں شخص کا مال ہے، اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ اس کا مال ہڑپ لے گا، یہ اس کا مال غصب کر لے گا، تو آپ وہاں پہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ اس کا مال میرے پاس نہیں ہے۔ چوتھی جگہ، جب کوئی انسان چھپ کر کوئی گناہ کرے اور کوئی اس سے پوچھے کہ کیا تم نے ایسا گناہ کیا ہے، یعنی وہ شخص تو چھپ کے گناہ کر رہا تھا، مگر کوئی آیا اور پوچھا کہ کیا تم نے ایسا گناہ کیا ہے، تو وہاں وہ بول دے کہ میں نے ایسا گناہ نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اگر وہاں پہ وہ اپنے گناہ کو ظاہر کرے گا تو ایک تو اس نے جو گناہ کیا ہے وہ اور خدا کے درمیان اس کا معاملہ تو ہے، لیکن اگر پھر سے وہ گناہ کا یہاں پہ اظہار کرتا ہے تو اظہار گناہ یہ بھی ایک گناہ ہے، اور یہاں پہ ظاہر کرنا اپنے گناہ کو یہ ایک گناہ ہے۔ اس لیے آپ اس مقام پر بھی، اس جگہ پہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اظہار گناہ کو چھپانا ہے، اس لیے یہاں پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں تاکہ اظہار گناہ نہ ہو جائے۔ اور پانچویں جگہ کہ دو مسلمانوں کے درمیان دشمنی ہے، سخت عداوت ہے دو مسلمان بھائی کے درمیان، اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے دونوں مسلم بھائی آپس میں مل جائے، آپس میں صلح کر لے، تو آپ دونوں مسلمان بھائی کے صلح کرانے میں اگر آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے
تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مثلاً خالد اور عمر کے درمیان دشمنی ہو گئی، آپ خالد کے پاس جائیں، کہیں کہ خالد، عمر آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، عمر آپ کو سلام کہا ہے، عمر آپ کے بارے میں بڑی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ آپ عمر کے پاس آئیں، کہیں کہ عمر، خالد تو آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، آپ کی بڑی بڑائی بیان کر رہا تھا، تو آپ ان کے پاس جا کر کے اس طرح کی باتیں کہیں گے، ان کے پاس جا کے اس طرح کی باتیں کہیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان جو آپس کے بغض و عداوت کی جو آگ بھڑک رہی ہے وہ آگ دھیرے دھیرے کم ہو جائے گی اور دونوں کے درمیان عداوت ختم ہوگی، نفرت ختم ہو جائے گا اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ دوستی بڑھتی ہوئی چلی جائے گی، دشمنی ختم ہوتی ہوئی جائے گی اور دوستی بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ تو جہاں دو مسلمان بھائی کے درمیان اصلاح اور صلح مقصود ہو، آپ وہاں پہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ چھٹی جگہ، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، مثلا بیوی کے لیے کوئی چیز بازار سے خریدی اور بیوی نے آپ سے پوچھ دیا کہ بتائیے اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر بازار میں اس کی قیمت کم ہے تو آپ اپنی بیوی کے پاس اس کی قیمت زیادہ بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کی بیوی آپ سے خوش ہو اور دونوں کے درمیان محبتیں بڑھ جائے۔ یعنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور دوسری جگہوں پہ بھی، مثلا کھانا بنایا، آپ بولیں کہ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے، تو ان سب جگہوں پہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جہاں پہ اچھائی مقصود ہو وہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ جھوٹ بولنا یہ سخت گناہ ہے، اور سخت گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی لعنت کا سبب بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں کذب بیانی اور جھوٹی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔